بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو فرسٹ ڈیجیٹل نیٹورک۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے فاطمہ، جس کی کچھ دن پہلے ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ وہ فرش کے اوپر پڑی ہوئی تھی اور اس کے پاس بیڈ کے اوپر ایک درندہ صفت انسان جو کہ ننگا کمبل کے اندر لپٹا ہوا تھا، اور ایک دو عورتیں اس کو اٹھا رہی تھیں، لیکن وہ مردہ حالت میں تھی۔ تو کوئی اس کو ایسے ٹانگ لگا کے اٹھا رہا تھا، کوئی اس کو ایسے ہاتھ لگا کے۔ بڑی عجیب سی سچویشن تھی۔ تو جب یہ اس کے بعد پھر وہ جو درندہ صفت انسان ہے وہ ننگا اٹھتا ہے اور وہ ٹانگ مارتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ بچی کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ جو ویڈیو ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتی ہے، اور جب اس کی تحقیقات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے جی کہ یہ خیرپور کے کوئی پیر صاحب ہیں، اور ان کے کسی مرید کی یہ بیٹی ہے جو ان کے پاس ایز اے ملازمہ کام کرتی ہے۔ یہ صرف ایک ملازمہ نہیں ہے، ان کے پاس ایسی کئی سو ملازمہ، چھوٹی چھوٹی بچیاں، بڑی مائیں، اور 20 سے 25 سال کی عمر میں کئی ملازمائیں ان کے پاس کام کرتی ہیں۔ بچی کی ڈیتھ ہونے کے بعد جب اس کو دفنا دیا گیا، تو جب میڈیا کے اوپر ہائپ کریٹ ہوئی تو پھر معاملہ عدالت میں چلا گیا۔ کچھ پولیس نے بھی تحقیقات کی۔ تو جب معاملہ عدالت میں گیا تو عدالت نے اس بچی کی جو ڈیڈ باڈی ہے، جو جسد خاکی ہے، اس کو قبر سے نکال کے اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کی جو ہے نا پوسٹ مارٹم کرنے کی اس کو جو ہے نا آرڈر کیا۔ تو پولیس نے بھی ظاہری سی بات اپنی تحقیقات جو ہے نا شروع کی۔ اب جب پوسٹ مارٹم جب اس کو نکالنا تھا تو ایک رات پہلے پیر صاحب نے اپنے بندوں کو بھیجا اس کی قبر کشائی کر کے اس کی لاش کو ہی غائب کر دینے کے لیے، تاکہ اس کے اندر جو چیزیں نکلیں گی وہ قوم کے سامنے نہ آئیں، اور نہ ان کو کوئی سزا ہو، وہ سزا سے بچیں۔ تو انہوں نے بارہا کوشش کی، رات کو 2:30 بجے پھر وہاں پہ پولیس کا پہرا ہوا، پھر اس کی جو بچی کی قبر تھی وہ بچائی گئی۔ اس کے اگلے ہی دن ایز پر عدالت کے آرڈر انہوں نے سب کے سامنے بچی کی قبر کشائی کی، اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو نکالا، اس کے بعد اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ پوسٹ مارٹم کی اب یہ رپورٹ آ گئی ہے، وہ رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلتا ہوں۔ اچھا جی، جسم کے اوپر جو ہے نا تشدد کی علامات جو ہے نا وہ ظاہر ہیں۔ رپورٹ کے جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا، فاطمہ کا جسم گلنے سڑنے کے ابتدائی مراحل میں تھا۔ 10 سالہ فاطمہ کی پیشانی پر نیل پڑے ہوئے تھے، سینے کے اوپری حصے پر سیاہ نشان موجود تھے۔ اسی طرح پیٹھ پر بھی تشدد کے واضح نشان موجود تھے۔ اس کے علاوہ بازو اور ہاتھ پر بھی زخم کے نشان موجود تھے۔ کتنے ظالم لوگ ہیں یہ، آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، ایک تو آپ اس سے کام کرواتے ہیں اور ایک اس کے اوپر اتنا زیادہ تشدد کرتے ہیں۔ آگے ہے جی، چوٹیں قبل از مرگ کی ہیں۔ رپورٹ میں اینل اور ویجائنل پینیٹریشن کی علامات بھی ظاہر ہیں، مطلب اس کے ساتھ جو سیکشول ہراسمنٹ ہوئی ہے، اس کے ساتھ جو ریپ کی علامات ہیں وہ بھی اس رپورٹ کے اندر ظاہر ہیں۔ گھریلو ملازمہ کے طور پہ کام کرنے والی بچی کی موت پوری سرات حالات میں ہوئی، اور انہیں بغیر میڈیکل لیگل جائزہ کے بغیر انہیں دفن کیا گیا۔ یہ میڈیکل رپورٹ جو ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں بتایا گیا ہے۔ آگے جو ڈی آئی جی جاوید جسکانی صاحب ہیں، انہوں نے بھی جسمانی تشدد کی اپنی رپورٹ کے اندر انہوں نے بھی تصدیق کی ہے۔ حقائق مسخ کرنے، لاش کو بغیر پوسٹ مارٹم دفنانے پر ملزمان کو مقدمے میں نامزد کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، جاوید جسکانی نے کہا حویلی میں جو موجود تمام بچوں کو فوری طور پر ریسکیو کر کے ان کو گھروں کے اندر بھیجنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ حویلی میں پولیس کیمپ قائم کر کے تمام مردوں کے ڈی این اے سیمپلز جو ہیں وہ لیے جائیں گے، یہ ڈی آئی جی جاوید جسکانی صاحب نے اپنی رپورٹ میں کہا۔ اس کے علاوہ یہ پیر خاندان جو ہے یہ سیاسی پارٹیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کے بہت سارے جو ہیں وہ سیاسی تعلقات ہیں، ان کا ہر پارٹی کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، حکومتی لیول پہ ان کے بہت زیادہ ہاتھ لمبے ہیں۔ اور اب یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو جو فاطمہ جو بیچاری جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ پاک اس کو جنت نصیب کرے، اتنی زیادتی، اتنی اس کے ساتھ تشدد ان لوگوں نے کیا، اس کی فیملی کے اوپر اب دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ پیر فیملی کے ساتھ وہ صلح کریں۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی،
1400 سال پہلے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیزیں کھل کر اپنے جو امت ہے ان کے آگے یہ بیان کی تھی کہ ایک اللہ اور ایک رسول کی اطاعت کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کسی کے اوپر جو ہے نا وہ ایمان نہیں رکھنا۔ لیکن ہماری یہ جو خطے کی عوام ہے یہ بیسیکلی ہندو کنورٹڈ مسلمان ہیں، یہ پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اب ان کو درباروں کی پوجا کرنے پہ لگا دیا گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دربار غلط ہیں، جو ہمارے بزرگ وہاں پہ ہیں وہ نعوذ باللہ وہ غلط ہیں، وہ اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، لیکن ان کے نام کو، ان کی جگہ کو جو ہے نا یہ پیر جو فیملیاں ہیں، یہ پاکستان میں کتنی فیملیاں، وہاں پہ کتنی بچیاں کام کرتی ہیں، اور یہ پیروں کے جو بچے ہیں یہ انتہائی قسم کے جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ بدماش قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور میں حیران ہوں ان فیملیز کے اوپر جو ان لوگوں کے اوپر جو ہے ٹرسٹ کرتے ہیں اور اپنی بچیاں چھوٹی چھوٹی ان لوگوں کے گھروں کے اندر ایز اے ملازمت کے طور پہ ان کو بھیجتے ہیں۔ حیران ہوں میں ان لوگوں کو، کیا آپ لوگوں کو اللہ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے؟ کیا آپ لوگ اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتے؟ کیا آپ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ پاک نے آپ کے رزق کا وعدہ کیا ہے کہ آپ اپنی بچیوں سے کام کروائیں گے تو آپ لوگوں کو رزق ملے گا؟ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، یہ صرف ایک پیر خاندان نہیں ہے، پاکستان میں کتنے پیر خاندان ہیں جنہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، یہ سیاسی لیول پہ الیکشن لڑتے ہیں، یہ ہر طرح کے غلط کام کرتے ہیں، یہ منشیات کے اندر یہ لوگ شامل ہوتے ہیں، اور میں حیران ہوں ان مریدین پہ جو ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ قیامت کے دن ہر اس انسان کی بخشش ہوگی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے، ان انسانوں کی بالکل بخشش نہیں ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ یہ میں آپ عوام سے مخاطب ہوں، آپ نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے۔ ایک تعویذ جو ہوتا ہے نا، ایک تعویذ وہ جب آپ کسی سے لیتے ہیں نا تو آپ سمجھیں کہ آپ اس تعویذ کے ساتھ اللہ پاک کے ساتھ جو ہے نا وہ شرک کر رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، آپ اس تعویذ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جو ان دربار کے اوپر جو اس کی سرپرستی کر رہا ہے وہ ایک طرح کے یہ جو دربار ہے نا یہ پاکستان کے اندر شرک کے اڈے ہیں، ان کے اندر شرک کو پروموٹ کیا جاتا ہے، قبروں کے اوپر سجدے کروائے جاتے ہیں، وہاں پہ ڈانس کروایا جاتا ہے، ڈھول بجایا جاتا ہے۔ کیا ہمارے نبی نے یا کیا ہم ان بزرگوں نے جو اللہ کے نیک بندے وہاں پہ اس وقت دفن ہیں، کیا انہوں نے ان چیزوں کی اجازت دی تھی؟ انہوں نے تو ایک اللہ اور ایک نبی کی جو ہے نا انہوں نے وہ کہا تھا کہ آپ نے صرف اللہ کے اوپر ایمان رکھنا ہے اور نبی کی اطاعت کرنی ہے، ان کے بتائے ہوئے راستوں کے اوپر چلنا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے فقیروں والی زندگی گزاری۔ وہ فقیروں والی زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے عطا کی تاکہ ان کی جو ارد گرد کے لوگ ہیں، ان کی جو امت ہے، وہ ان کی تکلیفیں دیکھ کے ان سے سبق سیکھیں کہ یہ اللہ پاک کے اتنے قریب بندے ہو کے انہوں نے پھر بھی جو ہے نا وہ سادگی اختیار کی، اور انہوں نے ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کے جو ہے نا وہ لازم سمجھا۔ لیکن ہم کس طرح کے جاہل اور احمق لوگ ہیں کہ ہم ان پیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو میری بارہا آپ دوستوں سے اپیل ہے کہ آپ ان پیروں کے چکر سے باہر نکلیں اور اللہ پاک سے توبہ کریں اور اللہ پاک کے اوپر ایمان رکھنے، وہ ایک ایمان رکھیں، اور وہ ایک اللہ ہے جو سب کی روزی کا جو ہے نا دینے والا ہے۔ تو آپ اپنی بچیوں یا اپنے بچوں کو کام کروا کے جو ہے وہ اپنے گھر کا چولہا نہیں چلا سکتے۔ جب آپ ایک اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھیں گے، ان جاہل پیروں کے جو ہے وہ پیروکار رہیں گے، تو اس طرح کے عذاب جو ہے وہ ہماری قوم کے اوپر آئیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔